پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی مہم چلانے کی آزادی نہیں ہے، یہ بات ہم نہیں کہہ رہے. یہ بات جب ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح جنید اکبر صاحب کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، کس طرح سے اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ اپنا بیان دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ دوسری پاکستان پیپلز پارٹی ہو، آئی پی پی ہو، مسلم لیگ نون ہو، وہ تو زیادہ نہ کیمپین کر رہے ہیں. تو اس پہ بات کریں گے ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. گلگت بلتستان میں الیکشن ہے اور تحریک انصاف کہتی ہے ہمیں الیکشن مہم چلانے کی اجازت نہیں ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انجینئر خرم دستگیر صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے. خرم صاحب، یہ کیا تضاد ہے؟ میں نے اس سے پہلے والے الیکشن کور کیے ہیں، وہاں پر عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی فیڈرل میں، تو وہاں پر مریم صاحبہ بھی تھیں، وہاں پر بلاول صاحب بھی تھے. تو اب ایسا کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ہم نے جنید اکبر صاحب کا دیکھا کہ انہیں وہاں سے نکال دیا گیا. اسد کیسر صاحب نے الزام لگایا کہ انہیں فلائٹ جو ہے وہ نہیں لینے دی گئی، پولیس نے روکا، پنجاب پولیس نے. تو اس کو کس طرح سے بتائیں گے، کس طرح سے بتاتے ہیں؟ کیا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ہو کیا رہا ہے؟ جی، یہ تو بہتر آپ کو حکومت پنجاب کے ترجمان بتا سکتے ہیں، لیکن سڑکیں کھلی ہیں اور گلگت بلتستان بھی کھلا ہے، بالکل آزاد ہیں جا کر کیمپین کرنے کے. اب اگر اصرار پہ کرتا ہے کہ میں کوئی جہاز پہ جانا چاہتا تھا تو مجھے رکاوٹ آ گئی، اسی وقت ہماری طرح بہت سارے ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ تو انشاءاللہ پائے کار ہی جا رہے ہیں گلگت بلتستان کیمپین کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور آج الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے بھی نوٹس جاری کیا ہے کہ صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزراء انتخابی مہم پر ان کی پابندی لگائی ہے. تو تھوڑا سا جی، یہ بالکل ٹھیک پابندی ہے، اور اس لیے بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں کہ چاہے تحریک انصاف کے جو اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے کمیٹیوں کا بائیک آؤٹ کیا، لیکن میرے بھائی جنید اکبر جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی جو چند طاقتور ترین پوسٹ ان پر ایک پر فائز ہیں، جسے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا چل کیا رہا ہے؟ جس طرح بھی آگے آزاد کشمیر کے الیکشن بھی گلگت میں، کیا دیکھ رہے ہیں وہاں کے؟ اگر آپ کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون وہاں پر حکومت بنائے گی یا کس طرح سے چیزیں چلیں گی؟ جی، ہر جماعت جو ہے وہ الیکشن جیتنے کے لیے وہاں مہم چلا رہی ہے، اور اس لیے جو ہے میں بھی ان چند لوگوں میں شامل ہوں جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے قائد محترم کی طرف سے کہ وہ گلگت بلتستان جائیں. تو میں بھی فوری طور پہ روانہ ہو رہا ہوں تاکہ وہاں جا کے مقصد صرف ایک ہی ہے کہ پاکستان کے رہنے والے جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں ان سے جا کے گفتگو کرنی ہے، ان کو پاکستان کے دھارے میں داخل کرنا ہے. اور یہ بات تو گلگت بلتستان کے رہنے والے جانتے ہیں کہ اس علاقے کی تاریخ میں جتنا کام جو ہے ترقیاتی کام، سڑکوں کا، دوسرے حوالوں سے جو کنیکٹیوٹی ہے، جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے وہاں کیا تھا، اس سے پہلے نہیں ہوا. تو لہذا ایک ریکارڈ بھی موجود ہے، وہی ہماری بنائی ہوئی سڑکیں جن پر چل کر تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنی کیمپین کر رہی ہیں. تو اب جا کر یہ بات جو ہے ان کو کھل کر بتائیں گے، اور کوشش پوری ہوگی کہ انشاءاللہ اگر جی بی کے عوام نے پذیر آئی دی تو مسلم لیگ نون وہاں حکومت بھی بنائی. آپ نے خواجہ سعد رفیق صاحب کا بیان سنا؟ ان کی بھی فلائٹ مس ہو گئی تھی، وہ بعد میں تو پہنچ گئے ہیں، وہ انہوں نے بھی بتایا. جی وہ پہنچ گئے ہیں، اور انہی کی مثال کو سامنے رکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں انشاءاللہ بائی روڈ ہی جاؤں. آپ نے کہا کہ فلائٹ والا رسک ہی نہیں لینا. جی رسک ہی نہیں لینا، اور یہ میری سب سے استدعا ہوگی کہ بجائے یہ کہ ہم شکایتیں کرنے پہ وقت ضائع کریں، اللہ کا نام لے کر چلیں اور پہنچیں. ٹھیک ہے. اور کہا جا رہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب بھی اس کیمپین وغیرہ کے حوالے سے ہو سکتا ہے وہاں کا دورہ کریں، یہ بھی ہے جی شیڈول میں؟ جی یہ بالکل اس وقت اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ابھی اس کی فائنل ابھی ہمیں حتمی جو ہے وہ فیصلہ نہیں آیا، لیکن اگر وہ آئیں گے تو اس کیمپین میں ان کی موجودگی سے بہت بڑھاوا آئے گا، جوش آئے گا، جذبہ آئے گا، اور پارٹی کے اوور آل جو تمام اس وقت امیدواران ہیں ان کو بوسٹ ملے گا.